اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو عرض کرنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہنا کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ اور عرض کرنے لگے ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے تبرکاً کچھ کھائیں
اور ہمارے دلوں کو آپ کی رسالت کا پورا پورا اطمینان ہو جائے، اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا، اور ہم لوگ اس پر گواہ ہیں۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے دوبارہ بارگاہ خدا میں عرض کی، خداوندہ، اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت نازل فرما، وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا قرار دے، اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے، اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔ خدا نے فرمایا، میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہو تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام شکر گزار کے بعد، جہاں تمام افعال میں اور تمام عبادات میں سب سے اہم چیز کائنات کی عظیم ترین عبادت علم ہے، اگر انسان بغیر علم کے کوئی کام انجام دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر علم حاصل کر کے کسی کام کو انجام دے تو اس کے مقابلے میں وہ کام کی جو علم کے ساتھ انجام دیا جائے ایک اپنے تئیں بہت عظیم ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ میں عظیم ترین عبادت میں سے ایک علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ میں علم حاصل کر کے اپنے عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ لہٰذا پروگرام کے آغاز سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے مہمان لوگوں کو آواز دینا چاہوں گا بڑے ہی ادب و احترام سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لا کر آج کے اس پرنور پروگرام کو اور بھی پرنور بنائیں۔ میں سب سے پہلے آواز دوں گا مولانا علی امیر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد مولانا روایت علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ محترم مولانا کلب عابد خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا محمد حسنین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں ڈائس پہ۔ آپ حضرات سلام۔ مولانا اکبر علی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ پروفیسر طلعت نقوی صاحب اگر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور آخر میں گزارش ہے مولانا علی عباس خان صاحب کے قبلہ سے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ آپ حضرات سلوات۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے میں سب سے پہلے آواز دینا چاہوں گا رپورٹ اور فیڈ بیک دین اور ہم پیش کرنے کے لیے مولانا عمار حیدر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دین اور ہم کی رپورٹس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ دین اور ہم سیشن 3 کا یہ آخری لیکچر ہوا تھا، اسی کے انعامات میں آپ حضرات تشریف لائیں، آپ لوگوں کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کی جو رپورٹ ہے اس طرح سے ہے: خدائے رحمان و رحیم کے کرم سے گزشتہ 2 برسوں سے منیار پور کے لوگوں کے بیچ دینی اعتبار سے سماج میں پازیٹیو بدلاؤ لانے کے لیے دین اور ہم لگاتار کلاسز منعقد کر رہا ہے۔ گزشتہ کلاسز میں یہاں کے لوگوں نے اس میں جس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنی دلچسپی دکھائی اور اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک ملا، اس سے دین اور ہم کی ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اپنے شرعی فریضے پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی منیار پور میں دین اور ہم کلاسز آرگنائز کیے گئے۔ کلاسز کے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے ہم نے مختلف ذریعے استعمال کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دینی برادران اور خواہران اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، لیکن ہم نے اس بار ایک شرط لگائی تھی۔ ایڈمیشن کے لیے
اور وہ شرط یہ تھی کہ انرولمنٹ انہی کا کیا جائے گا جن کو کم سے کم قرآن پڑھنا آتا ہو۔ اس کا مقصد بھی لوگوں میں قرآنی تعلیم کی اہمیت کا احساس ہو اور اس طرف ان کا رجحان بڑھے۔ الحمدللہ ایڈورٹیزمنٹ کا خاص اثر ہوا اور لوگوں نے انرولمنٹ کے لیے آنے لگے۔ حالانکہ اس شرط کی وجہ سے بہت سے لوگ کلاس کرنے سے محروم رہ گئے، لیکن اس مرحومی نے ان کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس بار 12 بوائز اور 50 گرل نے کلاسز میں انرولمنٹ کیا، جس میں سے 46 لوگوں کی اٹینڈنس 100% تھی، جو اپنے آپ میں خود لوگوں کی دلچسپی کو دکھاتا ہے۔ ایگزام میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم 80% اٹینڈنس ضروری ہے، جس میں کچھ ریلیکسیشن ڈٹے ہوئے۔ 12 بوائز اور 47 گرلس نے ایگزام میں اپیئر ہوئے۔ ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیے، جس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کچھ اس طرح سے تھے جیسے دین اور ہم پروگرام کا ایڈورٹیزمنٹ سے پروگرام کی جو تصویر ان کے ذہن میں بنی تھی، اصل پروگرام اس کے کمپیریزن میں کیسا تھا، جس کے جواب میں 63% لوگوں نے جواب دیا کہ اصل پروگرام اس سے بہت بہتر تھا، اور 29% کا جواب تھا کہ بہتر تھا۔ 8% کا کہنا تھا کہ پروگرام اس کے مطابق تھا۔ دین اور ہم پروگرام سے آپ میں کیسی تبدیلی آئی؟ اس کے جواب میں 49% لوگوں کا جواب تھا کہ عمل میں سدھار آیا، 46% لوگوں کا جواب تھا کہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، اور 5% لوگوں نے جواب دیا کہ عقائد میں سدھار آیا۔ دین اور ہم آپ کے لحاظ سے کیسا پروگرام ہے؟ اس کے لیے جواب میں 67% لوگوں نے اس آپشن کو ٹک کیا جس میں لکھا تھا کہ سماج میں پازیٹیو بدلاؤ لانے والا پروگرام ہے۔ 30% لوگوں کے حساب سے غلط عقائد کے پرچار میں کمی لانے والا پروگرام ہے۔ دین کو عالمانہ طریقے سے پہنچانے میں دین اور ہم پروگرام کتنے % کامیاب رہا؟ اس کے جواب میں 60% لوگوں نے جواب دیے کہ 76 to 100% کامیاب رہا، جبکہ 33% کا جواب تھا کہ 51 to 75 کامیاب رہا۔ ایک سوال میں آئندہ دین اور ہم پروگرام میں آپ جن عالم دین کو بلانا چاہتے ہیں ان کا نام پوچھا گیا، جس کے جواب میں 100% لوگوں کا جواب تھا کہ مولانا علی عباس خان صاحب کو بلانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دین اور ہم کو اور زیادہ خلوص اور محنت سے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کرنے میں اپنا کرم شامل حال کریں، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس کلاسز کرنے آتے ہیں ان سب کو زندگی میں کامیابی عطا کرے، اور مدینۃ العلم کے صدقے میں علم کی دولت سے مالا مال کرے، تاکہ آخرت بھی کامیاب عطا ہو۔ یہ تھے مولانا عمار صاحب جو دین اور ہم کی رپورٹ کو پیش کر رہے تھے۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا عمار صاحب کیونکہ انہوں نے بہترین انداز سے ہمارے دین اور ہم کی رپورٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے سارے پروگرام تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا تقسیم انعامات کا آغاز بھی ہم قاری محترم سے کریں گے، اور میں آواز دوں گا قاری مولانا فقی حیدر صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا پہلا انعام حاصل کریں۔ میں گزارش کروں گا مولانا علی امیر صاحب قبلہ سے کہ وہ قاری مولانا فقی حیدر صاحب کو ان کے انعامات سے نوازیں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ جتنا بھی چاہیں لوگ چھپا لیں فضیلتیں، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا۔ اب اس کے بعد جیسا کہ ہمیشہ سے ہمارے دین اور ہم کا دستور رہا ہے کہ جتنی بھی خواتین ہمارے کلاسز میں شرکت کرتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بہترین انعام سے نوازا جاتا ہے بیسٹ حجاب کے ذریعے سے، جس کا نام ہوتا ہے، جیسا کہ اس بات کا بھی علم ہم نے علماء کرام سے سنا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے جب مولا کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کا حجاب اتنا مکمل اور اتنا اچھا ہو کہ نہ اس کو مرد دیکھ پائیں اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھ سکے۔ اس حدیث کی کافی تشریح کی ضرورت ہے، لہٰذا جو کہ یہاں پر مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک ایسی حدیث ہے جو خواتین کے لیے ان کے پردے کے لیے ایک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے
میں ان خواتین کے نام یہاں پر پڑھنا چاہوں گا جن کو ہمارے والنٹیئرز خواہران نے ان کا نام چنا ہے، کہ جو تقریباً 11 وہ خواتین ہیں جن کو بہترین حجاب میں رکھا گیا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بذریعہ قرآن انعام دیا جائے گا۔ ان کا نام محترمہ عذرا بانو، محترمہ معصومہ زہرا، محترمہ شریکہ بانو، محترمہ شائستہ بانو، محترمہ مدیحہ خان، محترمہ محسنہ خاتون، محترمہ نصیبہ بانو، محترمہ رومی بانو، محترمہ رخسار فاطمہ، محترمہ صوبی بانو اور آخر میں محترمہ سمن زہرا۔ ان میں سے کسی ایک کو بذریعہ قرآن انعام دیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا قبلہ سے کہ وہ کسی ایک کا نام معین کریں۔ رخسار فاطمہ کا نام نکلا، گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا بیسٹ حجاب کا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات ان کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام خواتین کے پردے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے اور یہ بتایا گیا تھا، بیسٹ نوٹ بکس جنہوں نے ہمارے کلاس میں شرکت کی اور جو کچھ یہاں پر سکھایا گیا انہوں نے اچھی نوٹس بنائے، ان میں سے بھی کسی ایک کو بذریعہ قرآن انعام دیا جائے گا۔ جیسا کہ یہاں پر ہمارے سامنے خواتین میں 16 خواتین کے نام ہیں جن میں سے کسی ایک کو بذریعہ قرآن انعام دیا جائے گا۔ پہلے میں نام پڑھ دوں انشاءاللہ، اس کے بعد پورا ہو گیا میں نام پڑھ دیتا ہوں کہ کون خواتین ان 16 میں سے ہیں۔ محترمہ محسنہ خاتون، محترمہ انہر فاطمہ، محترمہ مہرین بانو، محترمہ شاہدہ بانو، محترمہ مہدیہ بانو، محترمہ شریکہ بانو، محترمہ عذرا بانو، محترمہ نصیبہ بانو، محترمہ صغیرہ بانو، محترمہ رخسار فاطمہ، محترمہ آفرین فاطمہ، محترمہ منیہ زہرا، محترمہ مہدیہ خان، محترمہ رومی بانو، محترمہ نگار فاطمہ، محترمہ وفی زہرا۔ یہ 16 وہ خواتین ہیں جن کے نوٹس بہترین تھے، ان کے نام معین کیے گئے۔ ان میں سے کسی ایک کو انعام دیا جائے گا۔ جن کا نام نکالا گیا ہے وہ محترم خاتون انہر فاطمہ ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں مولانا قلب عابد صاحب کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے گرلس میں سے کسی ایک کا نام چنا گیا، اور یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بوائز میں سے ایک ہی ہیں جن کا نام اس فہرست میں موجود ہے، وہ محترم محمد مہدی صاحب ہیں کہ جن کا نوٹ بہت اچھا تھا۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا پروفیسر طلعت حسین نقوی صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے تقریر سے، اپنے مشورے سے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ گزارش ہے محترم طلعت حسین نقوی صاحب سے کہ 10 منٹ میں اپنے مشورے سے ہماری تائید فرمائیں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ حضرات، یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، بالخصوص مولانا علی عباس صاحب قبلہ، میرے بڑے بھائی اور میرے دوست عالی جناب مولانا روایت علی صاحب، اور تمام حاضرین خواتین اور میرے بھائی حضرات، بہت خوشی کا مقام ہے کہ یہاں کئی سال سے برابر میں اس پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، اور ہر سال اس پروگرام میں ترقی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جس کو عزت مآب مولانا علی عباس صاحب انجام دے رہے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس موضوع کو اس کام کے لیے چنا، اور ہر سال یہ ان کا جو عمل ہے وہ ان سب کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ حضرات، دین اور ہم یہ عنوان ہے، اور ایسا عنوان ہے کہ جس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ دین کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، دین کی مقصدیت کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تمام موضوعات پر مسلسل آپ پچھلے سالوں میں بھی اور سال رواں میں بھی اس پروگرام میں بھی آپ حضرات نے برابر لوگوں کی تقاریر سنی ہوں گی،
اور استفادہ کیا ہوگا۔ بس میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کے بارے میں ہمارے علماء نے، سب علماء حضرات تشریف فرما ہیں اور مجھے بولنے میں بھی تکلف ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء نے 2 اصطلاحیں وضع کی ہیں دین کے سلسلے میں، اور ایک اصطلاح کا نام ہے اصول دین اور دوسری اصطلاح کا نام ہے فروع دین۔ عربی زبان میں اصول کہتے ہیں جڑ کو اور فروع کہتے ہیں شاخ کو، یعنی جو چیزیں ہمارے ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو اصول دین میں رکھا، اور جو چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں اس کو فروع دین میں رکھا۔ تو عزیزان محترم، اصول کہتے ہیں جڑ کو، تو جو بھی ہمارے عقیدے اور ایمان سے متعلق چیزیں ہیں، اللہ کی توحید ہے، اللہ کا عدل ہے، رسالت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں وہ اصول دین میں ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ پہلے یہ جب تک ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم عمل انجام نہیں دے سکتے، یا اگر کوئی عمل جو ہے بغیر ایمان اور بغیر عقیدے کے انجام دیا جائے گا تو عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو اصول کہتے ہیں جڑ کو، جڑ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جڑ جو ہے کبھی نظر نہیں آتی، بلکہ جڑ جو ہے زمین کی تہہ کے اندر پھیلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اصول دین میں جو چیزیں ہمارے یہاں ایمان اور عقیدے کی شامل ہیں، اللہ کی توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دل سے عقیدے کا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں غیب میں ہیں، اور ہم باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، رسول کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی عدالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس کے لیے جو اصطلاح وضع کی ہے وہ ہے اصول، یعنی جڑ جو ہے وہ ہمیشہ زمین کے اندر چھپی رہتی ہے، اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن جو فروع دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ فروع کے معنی شاخیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، شاخیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کے لیے برابر جاتے ہیں، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، یہ چیزیں ہماری نظر آتی رہتی ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے، ایک چیز وہ ہے عمل جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، بس آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی درخت کی شاخیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، سوکھی ہوئی ہیں، پتے جو ہے وہ پیلے پڑ چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، تو یہ بتلائیے کیا کام کیا جائے تاکہ یہ درخت جو ہے پھر سرسبز و شاداب ہو جائے؟ کیا ان پتوں کو، ان ٹہنیوں کو پانی میں ڈبویا جائے گا؟ تو ہر شخص جواب دے گا ان پتوں کو، ان ٹہنیوں کو، ان شاخوں کو پانی میں ڈبونے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کسی درخت کے پتے جو ہے وہ پژمردہ ہیں، اگر شاخیں سوکھی ہوئی ہیں، تو ہم کو خبر جو ہے جڑ کی لینی پڑے گی، جڑ کی خبر لینی پڑے گی، جڑ میں پانی دینا پڑے گا۔ بس عزیزو، یہی ایک معیار ہمارے سامنے ہے۔ یعنی اصول کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ایمان سے ہے، اور عقیدے سے۔ اصول کا تعلق ہمارے دل کے ایمان سے ہے، اور فروع کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ اگر ہماری مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں، ہم سب لوگ روزہ دار نظر آئیں، جو صاحب استطاعت ہیں وہ باقاعدہ یوگ ڈجوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں، تو سمجھنا کہ جڑ اپنی جگہ کام کر رہی ہے، شاخیں جو ہیں وہ ہری ہیں، پتے جو ہیں وہ ہرے ہیں، زندگی جو ہے نمایاں ان سے ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آئیں، ہمارے شہر میں یا ہمارے موضع میں کم لوگ روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑیں جو ہیں وہ باقاعدہ کمزور ہو رہی ہیں۔ ان کو طاقت دینے کے لیے، ان کو قوت دینے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے مجلس کے ذریعے، محفل کے ذریعے۔ اس طرح سے جو یہ عمل ہو رہا ہے اس دین، اور ہم اس طرح کے پروگرام کے ذریعے ہم ان اصول میں یعنی جڑوں میں پانی دیتے ہیں، تاکہ جڑیں جب تر و تازہ ہوں گی تو پتے بھی تر و تازہ ہوں گے، شاخیں بھی ہری بھری ہوں گی، ہماری مسجدیں اور ہمارا جو ماحول ہے وہ عمل کے میدان میں ہم سب سے آگے نظر آئیں گے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام بہت کامیاب ہوا، آئندہ بھی اس پروگرام میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ اور میں کہنا چاہیے شکر گزار ہوں مولانا جناب علی عباس صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو آپ کے درمیان بلایا اور مجھے عزت بخشی۔ خدا حافظ۔
یہ تھے پروفیسر طلعت حسین نقوی صاحب. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہترین تقریر کر کے ہمیں مستفید کیا. ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ سے ہماری آواز پر لبیک کہتے رہے اور دین اور حرم کے پروگرام میں آ کر زینت بخشی, اور آپ سے اس بات کا توقع بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی جب ہم آپ کو آواز دیں تو آپ ہماری آواز پر لبیک کہیں. آپ حضرات ایک سوالات کا سہارا دیں. جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ایک اعلان کیا گیا تھا دعائے وضو کے بارے میں کہ جن کو دعائے وضو یاد ہوگی ان کو جو ہے انعامات سے نوازا جائے گا. لہٰذا جن لوگوں نے یاد کر لیا ہے, جو سنا چکے ہیں, جو نہیں سنائے ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے چلے جائیں. ہمارے والنٹیئرس موجود ہیں, ان کو دعائے وضو سنا کر امتحان دے کر اپنا نام لکھوا لیں تاکہ ان کو بھی انعامات دیا جا سکے. ابھی پورے نام ہمارے پاس نہیں آئے ہیں. اب اس کے بعد جیسا کہ اس بات کا علم ہے آپ حضرات کو کہ 100% اٹینڈنس ہمارا دین اور ہم ایک انعام رکھتا ہے کہ جن کے کلاس ایک بھی ناگا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ مستقل طور پر ہمارے کلاس میں آتے ہیں, ان کو انعام دیا جاتا ہے. واقعاً جوانوں نے, خواتین نے اور برادران نے کثیر تعداد میں اپنے حضوری کا ثبوت دیا. اور واقعاً شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے جوانوں کے لیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں, ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لہٰذا آسمان پر پہنچنے والے وہ ستارے تقریباً 46 وہ خواتین ہیں جنہوں نے مستقل طور پر ایک بھی کلاس ناگا نہ کرتے ہوئے ہمارے کلاس میں شرکت کی. میں ان کے نام پڑھوں گا. ان 46 خواتین میں سے قرآ کے ذریعے 9 خواتین کو انعام دیا جائے گا جن کے نام یہ ہیں: عذرا بانو صاحبہ, روبینہ بانو صاحبہ, ارم فاطمہ صاحبہ, مہدیہ فاطمہ صاحبہ, وافی زہرا صاحبہ, معصومہ زہرا صاحبہ, مہرین بانو صاحبہ, شاہدہ بانو صاحبہ, سکینہ بانو صاحبہ, مریم فاطمہ صاحبہ, روبی فاطمہ صاحبہ, تسلیم زہرا صاحبہ, شفیہ بانو صاحبہ, کرن بانو صاحبہ, نصیبہ بانو صاحبہ, صغیرہ بانو صاحبہ, انہر فاطمہ صاحبہ, محسنہ خاتون صاحبہ, شائستہ بانو صاحبہ, صوفیہ بانو صاحبہ, فرحین فاطمہ صاحبہ, تمنا بانو صاحبہ, اندلیب زہرا صاحبہ, سمر فاطمہ صاحبہ, آفرین فاطمہ صاحبہ, نگار فاطمہ صاحبہ, رومی بانو صاحبہ, رخسار فاطمہ صاحبہ, مہدیہ خان صاحبہ, سمر فاطمہ صاحبہ, یمن فاطمہ صاحبہ, محسنہ خاتون صاحبہ, وقار فاطمہ صاحبہ, تقدیر فاطمہ صاحبہ, نزہت فاطمہ صاحبہ, بطول زہرا صاحبہ, قائمہ بانو صاحبہ, شازی بانو صاحبہ, تمہید فاطمہ صاحبہ, ناز فاطمہ صاحبہ, مونیہ زہرا صاحبہ, رشمی بانو صاحبہ, شگفتہ رضوی صاحبہ, شریکہ بانو صاحبہ, سمن زہرا صاحبہ, عذرا خاتون صاحبہ, محمد اصغر. یہ 46 معاف کیجیے, یہ عذرا خاتون آخری نام ہے. یہ 46 وہ خواتین ہیں جن کے ایک کلاس بھی ناگا نہ ہوئے اور وہ مستقل طور پر ہمارے کلاس میں آتی رہیں. لہٰذا ان 9 نام کو نکالنے کے بعد ان کے نام یہاں پڑھے جائیں گے. ان 46 میں سے 9 کو انعام دیا جائے گا. آپ حضرات صلوات کا سہارا دیتے رہیں. ہمارے پاس 9 نام آ چکے ہیں. ان 9 نام کو بلانے سے پہلے میں گزارش کروں گا تمام خواتین سے کہ جب ان کے نام آتے جائیں وہ اس طرف سے آتی جائیں اور اس طرف سے اپنے نام لے کر جاتی جائیں. پہلا نام یہاں اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں جو انعام رکھا گیا ہے وہ مریم میگزین ہے جو آئندہ 1 سال تک کے لیے ان کے لیے فری قرار دی گئی ہے. لہٰذا آج یہ پہلے ماہ کی میگزین آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. آئندہ ماہ کی میگزین آپ تمام خواتین سے اور آگے جو بوائز آئیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ جناب زرغام صاحب کے یہاں سے اپنے میگزین خود جا کر حاصل کر لیں. پہلا نام محترمہ مونیہ زہرا سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اس کے بعد رول نمبر 23 صوفیہ بانو, گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں.
رول نمبر 22 شائستہ بانو سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ رول نمبر 13 صوبی فاطمہ، گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ رول نمبر 57 سمن زہرا سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں۔ رول نمبر 7 معصومہ زہرا سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ رول نمبر 36 سمن فاطمہ سے گزارش ہے تشریف لائیں، اپنا انعام حاصل کریں۔ رول نمبر 11 سکینہ بانو سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ اور آخر میں رول نمبر 56 شریکہ بانو سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لیں، اپنا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات ان تمام لوگوں کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ 46 میں سے 9 وہ خواتین تھیں جن کو بذریعہ قرآ انعام دیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک بھی کلاس ناگہ نہیں کیا اور 100% ان کی اٹینڈنس تھیں۔ اب اس کے بعد 6 برادران کے نام ہیں، ان 6 میں سے کسی ایک کو بذریعہ قرآ انعام دیا جائے گا، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: محمد اصغر صاحب، جناب محمد مناظر عباس صاحب، حسن عباس صاحب، محمد مہدی صاحب، ہلال عباس صاحب اور آخر میں فضل اقبال صاحب۔ ان میں سے کسی ایک کو بذریعہ قرآن انعام دیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا مولانا علی اکبر صاحب سے کی جی محترم حسن عباس صاحب کا نام نکلا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اور اپنا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ ایک کلاس اور بھی منعقد ہوا تھا جس کا عنوان تربیت اولاد تھا۔ کسی عالم نے بخوبی کہا ہے کہ جہاں زمانے غیبت میں ہمارا امام پردے غیب میں ہے، ضروری ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں آپ۔ ہر انسان کی، ہر فرد کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس معاشرے میں کہ جب کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے، ہماری خواتین کی کیا ذمہ داری ہے، ان کو کیسے اپنے امام کا ناصر شمار کیا جائے گا، تو ان عالم دین نے فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، وہ جو ہے تربیت اولاد ہے۔ اگر وہ اپنے اولاد کی بہترین پرورش کرتی ہیں تو جو اگر اولاد کی پرورش اور اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو وہ بڑے ہو کر ضرور بھی ضرور امام کا ناصر اور مددگار بنے گا۔ لہٰذا تربیت اولاد میں شریک ہونے والے جیسے کہ 150 افراد تھے، ان میں سے 23 ایسے افراد تھے جن کا حاضری 100% تھی اور ایک بھی کلاس ان کے ناگہ نہیں ہوئے۔ ان کے نام کچھ یہ ہیں: رشمی بانو صاحبہ، شائستہ بانو صاحبہ، عذرا خاتون صاحبہ، روبینہ بانو صاحبہ، سمن فاطمہ صاحبہ، صفیہ بانو صاحبہ، قائمہ بانو صاحبہ، مہدیہ فاطمہ صاحبہ، مہدیہ خان صاحبہ، اندلیب زہرا صاحبہ، نگار فاطمہ صاحبہ، رخسار فاطمہ صاحبہ، عذرا بانو صاحبہ، رومی بانو صاحبہ، سمن زہرا صاحبہ، شریکہ بانو صاحبہ، معصومہ زہرا صاحبہ، مہرین بانو صاحبہ، صوبی فاطمہ صاحبہ، تسلیم زہرا صاحبہ، سکینہ بانو صاحبہ، مونیہ زہرا صاحبہ، ناز فاطمہ صاحبہ۔ ان 23 میں سے 5 خواتین کو بذریعہ قرآن انعام دیا جائے گا۔ آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں۔ ان 23 میں سے 5 کے نام یہ ہیں: معصومہ زہرا سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، تربیت اولاد میں 100% انعام۔ محترمہ عذرا بانو صاحبہ سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ محترمہ سمن زہرا سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ محترمہ صفیہ بانو سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور آخر میں گزارش ہے محترمہ صوبی فاطمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات ان تمام خواتین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
جیسا کہ ہم نے ابھی اعلان کیا تھا کہ دعائے وضو یاد کرنے کی یہاں پر تلقین کی گئی تھی کہ جن کو دعائے وضو یاد ہو جائے گی ان کو انعام دیا جائے گا۔ ہمارے پاس یہاں 4 نام آئے ہیں جن کو دعائے وضو یاد ہوئی۔ اولاً آپ ان تمام لوگوں کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں، پھر میں ان کا نام پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عذرا بانو محترمہ سے کہ وہ آئیں، اور محترمہ صوبی فاطمہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ تیسرا نام محترمہ عذرا خاتون سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور آخر میں محترمہ رخسار بانو سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ آپ حضرات پھر سے ان سب کے کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جی آخری نام معذرت چاہتا ہوں، نام غلط پڑھ رہا تھا، فاخرہ بانو سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات صلوات پڑھیں ان کے لیے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا دوسری تقریر کے لیے مولانا علی امیر رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلینظر الانسان الی طعامہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج پر الحمدللہ مجھ سے بزرگ، سینئر اور ایک حد تک ایسے افراد موجود ہیں جو میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خود مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ کہ جو واقعاً میرے استاد ہیں اور میں نے ان سے خود تعلیم حاصل کی ہے، یہ میرا شرف ہے، اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ اور یہ اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ چونکہ یہ حکم ملا ہے تو تعمیل حکم میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، ورنہ حق یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ بہتر اور علم میں مجھ سے زیادہ افضل افراد یہاں موجود ہیں اور وہ مجھ سے بہتر آ کر کے تقریر کر سکتے تھے۔ بہرحال جو مجھے حکم ملا ہے اس کی تعمیل کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں بہت جلد ہی۔ اولاً یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ منیارپور میں دین اور ہم اس پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے اور اس انداز میں منعقد ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنے سارے نام جو ابھی انعامات میں لیے گئے، اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ مومنین کس طرح سے دلچسپی لے رہے ہیں اس پروگرام میں اور علم حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ بہت جلد بس کچھ باتیں عرض کرنی ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ اس کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اس کا اور ایک اس کی روح ہے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ عبس کی 24 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد ہوا، قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، اس کا کھانا کیا ہے۔ بہت اہم آیہ کریمہ ہے جس میں ایک عجیب پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اس کا کھانا کیا ہے، طعام اس کا کیا ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو جب کھانے کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر انسان آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جسم کے کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں پہ 2 پروگرام ہوئے ہیں اور ان دونوں پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ گزارشات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک پروگرام ہوا ہے میڈیکل کیمپ کے سلسلے میں۔ آپ ابھی مغربین سے قبل آپ موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ یہاں میڈیکل کیمپ ہو رہا تھا۔ ایک پیچھے آپ کے حدیث لکھی ہوئی تھی، میڈیکل کیمپ کا جو بورڈ لگا تھا اس میں حدیث یہ لکھی ہوئی تھی کہ
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی کہ اگر انسان کھانے میں اعتدال برتے، یعنی بیلنسنگ رہے اس کے کھانے میں، زیادہ اور کم نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اس کو کھانے کی اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ لیتا رہے، تو ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ یہ امام کا فرمان لکھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ایک مسئلہ ہے جسم کی غذا کا۔ اب اس آیہ کریمہ کو اگر آپ دیکھیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کو۔ تو پہلی منزل تو اب ہم جسم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ ایک ہماری جسمانی غذا ہے، تو اگر ظاہری معنی لیتے ہیں آیت کا تو وہی جسمانی غذا کی بات ہو رہی ہے ایک طرح سے، کہ آپ دیکھیں جو جسمانی غذا آپ لے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک جگہ ایک بات عرض کی تھی کہ جب انسان جسمانی غذا لیتا ہے تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھتا ہے، چند چیزوں کی رعایت کرتا ہے جسمانی غذا میں، اور اس پر آپ توجہ کریں۔ پھر میں آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا روحانی غذا کی طرف، کہ روحانی غذا میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز جس کا ہر انسان زیادہ تر خیال رکھتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے جسمانی غذا میں، وہ ہے لذت۔ کھانا ایسا ہو جس میں لذت ملے انسان کو۔ لذیذ کھانا نہ ہو تو انسان کھانا پسند نہیں کرتا۔ گھر میں بھی ہوتا ہے کہ جب اچھا کھانا نہیں، لذیذ کھانا نہیں بنا ہے تو آدمی کہتا ہے بھئی یہ کھانا ہمیں پسند نہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ ایک وقت نہیں کھائیں گے، لیکن کھائیں گے تو لذیذ کھانا کھائیں گے۔ اور لذت کے لیے بہرحال انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ لذت زبان کے لیے طرح طرح کی غذائیں ہیں، اس کو طرح طرح سے بناتا ہے تاکہ کھانا لذیذ ہو جائے۔ مسالے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کرتا ہے تاکہ غذا میں لذت پیدا ہو جائے۔ تو ایک چیز جس کا خیال رکھتا ہے کھانے میں وہ لذت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ آج کل صرف لذت ہی کا خیال رکھتے ہیں، بس یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کھانا لذیذ ہو اور اس کے اندر باقی خصوصیات ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب دوسری چیز جو کھانے کی لذت کے ساتھ نظر میں رکھتے ہیں عقل مند لوگ، وہ یہ ہے کہ لذت کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا طاقت بھی دے رہا ہے یا نہیں۔ ہمیں صرف لذت کافی نہیں ہے، طاقت بھی ملنی چاہیے اتنی اس کھانے سے جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں بھائی اس کھانے میں وٹامنس، اس میں منرلس، اس میں باقی چیزیں، پروٹینز، یہ سب چیزیں ہیں اس میں اتنی جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں تو پھر لذت تک بات محدود رہ جاتی ہے، جسم کو طاقت اس کھانے سے نہیں ملتی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو جسمانی کھانے میں انسان نظر میں رکھتا ہے، خاص کر عقل مند انسان۔ تیسری چیز جو جسمانی کھانے میں انسان نظر میں رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ کھانا صحیح سالم ہونا چاہیے، کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ سڑا ہوا کھانا کوئی نہیں کھاتا ہے۔ آج کل تو ایسا موسم ہے، ذرا سا آپ 1-2 دن کے لیے کھانا رکھ دیجئے، فوراً خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، ایسا کھانا ہو جاتا ہے جو کھانے لائق نہیں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سونگھتا ہے، تھوڑا سا چکھ کے دیکھتا ہے۔ اگر کھانا صحیح سالم ہے تو وہ لیتا ہے اور اپنے جسم کو پہنچاتا ہے۔ اگر کھانا صحیح سالم نہیں ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، جانوروں کو دے دیا جاتا ہے، جو بھی۔ تو یہ تیسری خصوصیت ہے، لذت، طاقت، کھانے کا صحیح اور سالم ہونا، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، کھانے کے مسئلے میں انسان، چونکہ انسان اور بھی چیزوں میں یہ انسان کی خاصیت ہے، وہ تنوع چاہتا ہے، ویرائٹی چاہتا ہے۔ ایک چیز انسان پسند نہیں کرتا ہے، ایک جیسا انسان نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایسی خصوصیت ہے انسان کی، میں صرف اشارہ کر دوں کہ یہ ایسی خصوصیت ہے کہ اگر یہ خصوصیت اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اسی سے انسان کمال حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان وہ مخلوق ہے جو ایک منزل پہ ٹھہرنا نہیں چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، تنوع چاہتا ہے انسان، ویرائٹی چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر ایک انسان کو روز آپ دال کھلائیے، اچھا دال کی چھوڑ دیجئے، دال تو چلیے بھائی ہلکا اور معمولی کھانا مانا جاتا ہے نا، ایک انسان کو روز مرغ کھلائیے، آپ 1 ہفتہ مرغ کھلائیے، اس کے بعد ہاتھ جوڑ لے گا آپ کے آگے کہ بھائی بہت ہو گیا، اب کچھ بدلیے اس کو، اب مرغ کی جگہ کچھ اور بنوائیے، ہے نا۔ تو انسان تنوع چاہتا ہے، یہ جسمانی کھانے کی بات ہے۔ ایک آخری بات جو جسمانی کھانے میں انسان خیال رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ جو کھانا لے رہا ہے وہ اس کے ہاضمے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یا نہیں، یا یوں کہہ لوں، ایسے کہہ دوں کہ اس کے ہاضمے میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کھانے کو ہضم کر سکے یا نہیں۔ اگر ہاضمے میں صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ کھانا انسان نہیں کھاتا ہے۔
آپ نے دیکھا کبھی 6 مہینے کے بچے کو کسی نے گوشت کھلایا ہے؟ کیوں نہیں کھلاتا 6 مہینے کے بچے کو گوشت؟ کہتا ہے بھئی اس بچے کے ہاضمے میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ گوشت کھا سکے. تو لہٰذا جسم کے کھانے میں آخری چیز اس کا خیال رکھتا ہے انسان، وہ کیا ہے؟ ہاضمے کی صلاحیت. لہٰذا 5 باتیں کم از کم، اور بھی ہو سکتی ہیں، کم از کم 5 باتیں مد نظر ہوتی ہیں. میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں اپنی بات کو اور گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. 5 باتیں کم سے کم مد نظر ہوتی ہیں. لذت ہونی چاہیے کھانے میں، طاقت اس سے ملنی چاہیے آپ کے جسم کو، اس کے اندر تنوع ہونا چاہیے کھانے کے اندر، کھانا صحیح سالم ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہاضمے کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کھانا ہضم ہو سکے. تو اب یہ جو قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اسے چاہیے اپنے کھانے پہ توجہ دے. اگر ان باتوں کا کم سے کم ان 5 باتوں کا انسان خیال رکھ لے گا تو جو اس سے پہلے میڈیکل کیمپ لگا تھا اس کا مقصد کسی حد تک شاید حاصل ہو جائے. یہ بات ہوئی جسم کی. اب آتے ہیں روح کے سلسلے میں، دیکھتے ہیں روح کی غذا کا نام کیا ہے. آپ کو خود پتہ ہے روح کی غذا کیا چیز ہے جی؟ روح کی غذا علم ہے. روح کی سب سے اہم غذا جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، جس کے لیے پورا پروگرام منعقد ہوا یہاں. علم اصل غذا ہے روح کی. اسی لیے جب امام سے سوال کیا گیا، معصوم سے سوال کیا گیا، جہاں تک مجھے خیال ہے کہ ہمارے اور آپ کے 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جب اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ یہ آیت اس میں طعام سے مراد کیا ہے، کھانے کا مطلب کیا ہے، تو امام نے فرمایا یہاں طعام سے مراد علم ہے. یہ دیکھو کہ تم جو علم لے رہے ہو وہ کس سے لے رہے ہو اور کہاں سے لے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو. کتنی اہم بات ہے. طعام سے کہاں تک بات پہنچی؟ علم تک پہنچی بات. صرف اس کو جسم تک محدود نہ رکھیے، کیونکہ انسان کے پاس اس کی روح بھی ہے. لہذا امام فرماتے ہیں اس آیے کریمہ میں امام نے تفسیر فرمائی کہ طعام سے مراد علم ہے. اب اگر آئیے انہی 5 باتوں کو اپلائی کریے آپ علم کے سلسلے میں جو کھانے کے اوپر اپلائی کر رہے تھے. علم ایسا ہونا چاہیے جس سے لذت آپ کو حاصل ہو، روح کو آپ کی لذت حاصل ہو، روح کیف محسوس کرنے لگے. یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ کون سا علم ہے جو روح کو کیف دے گا آپ کی؟ روح کو صرف وہی علم کیف دے گا جو آپ کی فطرت کے مطابق ہو، جو آپ کی فطرت کے مطابق بات کرے. صرف وہ علم ہے جو روح کو کیف دے گا، روح کو احساس لذت ہوگا اس علم کو حاصل کرنے کے بعد. اور فطری علم کہاں سے ملتا ہے؟ فطرت کے تقاضے کہاں معلوم ہوتے ہیں؟ دین میں. دین ہے جو آپ کی فطرت کے تقاضوں کو جانتا ہے اور وہ علم آپ کے لیے فراہم کرتا ہے جو آپ کی فطرت چاہتی ہے. اور خصوصاً دین کی بات میں جو کر رہا ہوں دین اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ دین اسلام وہ علم آپ کے لیے فراہم کرتا ہے جو آپ کی روح کے لیے لذت کا سامان فراہم کرے. آپ کی روح اسے حاصل کرنے کے بعد لذت محسوس کرنے لگتی ہے. اور یہ ان لوگوں سے آپ پوچھئے جنہوں نے دین اور ہم کی 5 روزہ کلاسز میں شرکت کی ہوگی کہ انہوں نے اگر کچھ نہ حاصل کیا ہو تو کم سے کم اتنی دیر جو بیٹھے ہوں گے یہاں کلاس میں ان کو کیا کیفیت محسوس ہوئی ہوگی، ان کو کتنی لذت محسوس ہوئی ہوگی ان کلاسز میں شرکت کرنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ آپ کی فطرت کی آواز تھی، وہ آپ کی فطرت کے عین مطابق تھیں. تو ایک بات لذت. دوسری چیز ایسا علم ہونا چاہیے جو آپ کو طاقت پہنچائے. یعنی کیا؟ یعنی روح کو آپ کی قوی بنائے، روح آپ کی مضبوط ہو اس علم سے. ایسا علم نہ ہو جس سے روح کمزور ہو جائے، روح میں طاقت باقی نہ رہے. روح کو طاقت پہنچانے والا علم چاہیے آپ کو، اور وہ بھی علم کہیں اور نہیں ملے گا سوائے در آل محمد کے. وہ بھی علم کہیں اور نہیں مل سکتا آپ کو سوائے در آل محمد کے، جو آپ کی روح کو تقویت پہنچائے، جو آپ کی روح کو طاقت پہنچائے. اب آپ دیکھیں، آپ تنوع تلاش کرتے ہیں نا جسم کی غذا میں. بھئی روح کی غذا علم ہے، علم میں بھی آپ کو تنوع چاہیے ہوتا ہے. تو تنوع کے لیے بھی، ویرائٹی کے لیے بھی ادھر ادھر مت بھاگیے، ادھر ادھر مت جائیے. سب سے زیادہ تنوع اور ویرائٹی کہاں ملے گی علم کے حوالے سے؟ علوم آل محمد میں. ہر طرح کا علم موجود ہے وہاں، ہر طرح کا علم موجود ہے. آپ سب سنتے رہتے ہیں، مجالس میں بھی سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ امام نے، ہمارے آپ کے امام نے، 5ویں امام 6ٹھے امام علیہ السلام کو زیادہ وقت ملا. کیسے کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک بات عرض کر دوں، مجھے لگتا ہے
تھوڑی دیر سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ صلوات کے سلسلے میں شاید آپ لوگوں نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا کہ ادھر والے بھیجیں گے ادھر والے نہیں بھیجیں گے. ایسا نہ کریں، سب مل جل کے پڑھیں تو اس کا لطف الگ ہے. تو سب سے زیادہ تنوع آپ کو وہاں ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ان دو اماموں کے کیسے کیسے شاگرد ہیں، کیسے کیسے علوم کی تعلیم دی ہے اماموں نے، ہر قسم کے علوم کی. اور بلکہ فرمایا جہاں بھی کوئی ایسا مفید علم نظر آئے تمہیں دنیا میں، یہ سمجھنا کہ اس کا سرچشمہ ہم ہیں، ہم سے ملا ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتا. لہذا تنوع ہے. دعاؤں کو دیکھیے آپ، دعائیں کیا ہیں؟ معارف اہل بیت ہیں. اتنا تنوع ہے آپ کو. دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے ندبہ، اتنی دعائیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. دعائے توسل، ہر دعا کو پڑھیے ایک الگ لذت محسوس ہوتی ہے، ایک الگ کیف محسوس ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تنوع بھی آپ کو ملا. صحیح سالم غذا چاہیے آپ کو جسم کے لیے، روح کی غذا بھی صحیح سالم ہونی چاہیے. آپ کو صحیح سالم علم کہاں سے مل سکتا ہے؟ کہیں نہیں مل سکتا صحیح سالم علم. صرف ایک در ہے، ایک سرچشمہ ہے، ایک منبع اور ایک سورس ہے جہاں صحیح سالم علم ملے گا، اور وہ ہے علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور آخری بات عرض کر کے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. آخری بات جو میں نے جسم کے غذا کے سلسلے میں عرض کی، کیا آپ دھیان رکھتے ہیں؟ ہاضمے کی صلاحیت کا دھیان رکھتے ہیں آپ. بس ایک چیز کا خیال رکھیے، علوم آل محمد بہت سنگین ہے، اس میں بھی درجات ہیں. اپنی صلاحیتوں کو انسان دیکھے اور اس اعتبار سے علم حاصل کرے، ورنہ خود معصومین کے اصحاب جو ہیں وہ بھی سب ایک درجے کا نہیں تھے، اور سب کو ایک جیسی تعلیم معصومین نہیں دیتے تھے. جیسی جس کی صلاحیت ہوتی تھی، جو سطح ہوتی تھی، اس کے اعتبار سے تعلیم دی جاتی تھی. آج ایک بڑی عجیب چیز ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک منفی پہلو ہو گیا ہے. وہ یہ کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہیں احادیث کی، معصومین کی جو روایات ہیں. اصول کافی موجود ہے، بحار الانوار موجود ہے، اس طرح کی پتہ نہیں کتنی کتابیں ایسی آن لائن اویلیبل ہیں. تھوڑا سا رہنمائی کی ضرورت ہے ہمارے جوانوں کی. بعض جوان ہمارے کیا کرتے ہیں، فوراً جا کر کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، اصول کافی پڑھنا شروع کر دی. بھائی آپ کے ہاضمے کے لیے ابھی سنگین ہے یہ اصول کافی. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے ہاضمے کے لیے بھی سنگین ہے اصول کافی. آپ کے ہاضمے کے لیے ابھی بحار الانوار سنگین ہے. ابھی تو آپ کا ہاضمہ شاید یہ اجازت دے کہ آپ صرف توضیح المسائل پڑھیں. مراجع اعظام نے جو انہی کتابوں کے اوپر محنت کر کے اپنی پوری زندگی صرف کر کے جو نتیجے حاصل کیے ہیں، ان کو پڑھ کے اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سرخرو ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ ہاں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، مزید آپ اپنے علم میں ترقی حاصل کیجئے، علم کے اعتبار سے اپنے کو بہتر بنائیے، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیے. ایسا نہ ہو کہ پہلی منزل میں اصول کافی لے کے بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر مولانا صاحب کے اوپر اعتراض ہونے لگا، مولانا صاحب یہ تو حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس حدیث کو سمجھنے میں مرجع تقلید نے اپنے بال سفید کیے ہیں، آپ نے ابھی کیا کیا ہے؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آنے لگی اتنی جلدی ہے؟ بحار الانوار کی آپ حدیثیں لے کر کے شک و شبہات میں مبتلا ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر آ کر کے علماء سے کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب یہ حدیث تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس حدیث کا مطلب ہمارے لیے روشن نہیں ہے، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ اور طرح طرح کے مسائل. میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، بس آخری بات، اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، کہ علم کے سلسلے میں اس آخری بات کا خیال رکھیں، اپنے ہاضمے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے علم حاصل کریں. میرے خیال سے دین اور ہم، میں ایک بات آخری عرض کروں، دین اور ہم آپ کے ہاضمے کو آمادہ کرنے کے لیے، روح کی غذا کے ہاضمے کی بات کر رہا ہوں، اس کو آمادہ کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے ذریعے آمادہ ہوں، آگے بڑھیں اور ترقی کریں انشاءاللہ، اور علم کی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مولانا علی امیر صاحب قبلہ کے جو جسم و روح کے بارے میں بیان کر فرما رہے تھے کہ جہاں جسم کی محافظت کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، وہاں روح کی محافظت کے لیے بھی علم بہت ضروری ہے. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے.
لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ذریعے سے کہیں بھی ہمیں علم حاصل کرنے کو موقع ملے تو وہاں سے علم حاصل کریں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس گاؤں میں منہیار پور میں دین اور ہم کے ذریعے سے ہمیں علم دیا جا رہا ہے. لہٰذا اب میں بغیر کسی وقت کے لیتے ہوئے ایک اعلان آپ کے سامنے، ایک بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ 80% ایبو جو ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا. لہٰذا 3 نام ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن کے نمبر 80% ایبو تھے. ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں. پہلا نام رول نمبر 29 سمر فاطمہ محترمہ کہ جن کا نمبر 88.75 تھا. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. آپ حضرات ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں گزارش کروں گا مولانا علی امیر صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. اس کے بعد دوسرا نام رول نمبر 5 وافی زہرا صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. ان کا نمبر 88.75 ان کا بھی ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں گزارش کروں گا محمد حسین صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. اس کے بعد تیسرا نام اور آخری نام جو ہے رول نمبر 1 عذرا بانو صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں جن کا نمبر 85% تھا. ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں. آپ حضرات صلوات پڑھیں ان کے لیے. میں گزارش کروں گا محترم اکبر علی صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اس لیے کہ اب وہ نمبر آ گئے ہیں کہ جو 1 سے لے کر 5 انعامات ہیں کہ فرسٹ اور سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ جو ٹاپرس ہیں ہمارے ان کو انعام دیا جائے گا. لہٰذا ترتیب کچھ اس عنوان سے ہے کہ سب سے پہلے 5ویں پوزیشن لانے والے کو انعام دیا جائے گا. لہٰذا میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جو ہمارے 5ویں پوزیشن پر تھے رول نمبر 19 محترمہ انہر فاطمہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں گے جن کا نمبر 89.50 تھا. آپ حضرات ان کے لیے صلوات پڑھیں. میں گزارش کروں گا محترم قلب عابد خان صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. آپ حضرات پھر سے بآواز بلند صلوات پڑھیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اس کے بعد چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے کا نام یہ ہے رول نمبر 34 رخسار فاطمہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا چوتھی پوزیشن کا انعام حاصل کریں کہ جن کا نمبر 92% تھا. آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. گزارش ہے روایت علی صاحب سے. اس کے بعد تیسری پوزیشن پر آنے والے کا نام یہ ہے رول نمبر 20 محسنہ فاطمہ محترمہ سے گزارش ہے تشریف لائیں کہ جن کا رینک 92.50 تھا. ان سے گزارش ہے تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا پروفیسر طلعت نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محترمہ کو انعام دیں. آپ حضرات پھر سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اس کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے یا والی کا نام یہ ہے رول نمبر 18 صغیرہ بانو صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں کہ جن کا نمبر 96.25 تھا. آپ حضرات صلوات. میں گزارش کروں گا مولانا علی امیر صاحب سے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. آپ حضرات پھر سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں. اب آخر میں پہلی پوزیشن پر آنے والے کا نام بلانے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ والے یا والی، چونکہ 80% سے ابو لے کر اب تک صرف والیاں ہیں، والے نہیں ہیں. لہٰذا آخر میں پہلا انعام حاصل کرنے والی خاتون کا نام محترمہ نصیبہ بانو ہے کہ جن کا 100 میں سے 100 نمبر ہے. ان سے گزارش ہے تشریف لائیں. آپ حضرات ان کے حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں گزارش کروں گا مولانا عباس خان صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعام دیں. آپ حضرات پھر سے بآواز بلند صلوات پڑھیں.
ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے ان کو دنیا میں کامیاب اور کامران رکھا، اس طریقے سے جو انہوں نے علم حاصل کیا، آگے اس کے ذریعے سے انہیں بروز حشر اور بروز آخرت ان کو کامیاب اور کامران رکھے۔ جیسا کہ ہر پروگرام کی کامیابی کے پیچھے کچھ مخلصین کا ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ نہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ پروگرام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے خلوص اور ان کے عمل کو دیکھ کر واقعاً یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ خدا ان جیسے لوگوں کو ہمیشہ توفیق دے تاکہ ہمارے سامنے ایسے پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہیں۔ جیسا کہ ہمارے چند والنٹیئرز تھے جنہوں نے دین اور ہم کے اس پروگرام کو اور تربیت اولاد کا جو پروگرام ہوا اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی جان لگا کر جی توڑ محنت کی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ یہ کثیر تعداد آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو والنٹیئرز مخلصانہ طور پر ہمارے یہاں کام کر رہے تھے ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: محترم عمار حیدر خان صاحب، محترم حیدر مہندی صاحب، محترم سیف عباس صاحب، محترم احمد خان صاحب، محترم اتقاء حسین صاحب، محترم کمیل عباس صاحب، محترم عمران عباس صاحب، محترم علی ناصر صاحب، محترم باقر رضا صاحب، یہ بوائز تھے۔ آخر گرلس والنٹیئرس: محترمہ افشا بانو، محترمہ ماریہ بانو، محترمہ فاطمہ خان، محترمہ ارم فاطمہ، محترمہ فاخرہ بانو۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کی نمائندگی میں اس ٹیم کی ہیڈ مولانا عمار حیدر خان صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان تمام لوگوں کی نمائندگی میں انعام حاصل کریں۔ میں گزارش کروں گا مولانا علی عباس خان صاحب کے ولا سے کہ مولانا عمار حیدر خان صاحب کو کہ جو اس ٹیم کے ہیڈ تھے ان کو تمام لوگوں کی نمائندگی میں انعام تقسیم کریں۔ آپ حضرات صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی پروگرام ہمارے یہاں منعقد ہوتا رہے۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا مولانا علی عباس خان صاحب کے بلا سے کہ وہ تشریف لائیں اور شکریہ کے الفاظ سے آپ سب کا شکریہ ادا کریں۔ آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ کے مولانا علی عباس خان صاحب کے بلا کا استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اور توفیق دی کہ اپنے وطن میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے جوانوں کو اہل بیت اور قرآن سے اور زیادہ نزدیک کرنے کی توفیق حاصل ہو سکے۔ بہرحال مادی شکریہ الگ ہوتا ہے اور معنوی شکریہ الگ ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے تمام ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 1 سال پہلے جو میں نے بات کہی تھی اس کو غور سے لیا اور باقاعدہ محنت کی، کیونکہ پچھلے سال کیونکہ ہمارے بعض مہمان یہاں پہ موجود ہیں، ان کی وضاحت کے لیے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال یہ بات کہی گئی تھی کہ اگلے سال اگر دین اور ہم ہوگا تو اس میں انہی جوانوں کو انرول کیا جائے گا، شرکت نہیں، انرول کیا جائے گا، کیونکہ شرکت کرنے کی اجازت سب کو تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا اور گیسٹ کے عنوان سے آ کے کلاس میں شریک ہو سکتا تھا۔ انرول فقط ان لوگوں کو کیا جائے گا کہ جو کم از کم قرآن پڑھنا جانتے ہوں، اور باقاعدہ یہ دیکھا گیا اور جس طرح سے مجھے مقامی لوگوں نے بتایا، ہمارے جوانوں نے جن لوگوں کو قرآن پڑھانا آتا تھا ان سے رابطہ کیا ماہ مبارک رمضان میں اور اس کے بعد، اور کوشش کی کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں تاکہ ان کلاسز میں آ سکیں۔ یہ خود ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارا جوان کتنا بیدار ہے، ہمارا جوان کتنا زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کمی علم دینے والوں کی ہے، علم لینے والوں کی نہیں ہے۔ آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ اگر منظم طریقے سے، آرگنائز طریقے سے ایک کلاس رکھا جاتا ہے، ولو دینی کلاس ہے،
اس دفعہ تو بہرحال موسم اچھا تھا، پچھلے سال گرمی تھی، لیکن باقاعدہ ہمارے جوانوں نے آ کے اس میں شرکت کی، اور صدافرین ہے، مرحبا ہے ہمارے ان جوانوں کے اوپر کہ جنہوں نے وقت نکال کر آ کر ان کلاسز میں شرکت کی اور اپنی بیداری کا اظہار کیا۔ میں ان تمام جوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نہایت شکریہ ہے ان جوانوں کا کہ جنہوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ہماری مدد کی۔ بہرحال ہم کتنی بھی تمنا کر لیں، کتنی بھی خواہش کر لیں، لیکن اگر اس طرح کے جوان کسی علاقے میں نہیں ہوں گے تو کوئی بھی پروگرام کرنا ناممکن ہے۔ اور اسی طرح سے وہ حضرات، دیکھیے کچھ جیسے ابھی پروفیسر صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ اگر ایک درخت ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی سامنے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کی زمین کے اندر ہوتی ہیں، اسی طرح ایک پروگرام میں بھی ہوتا ہے، کچھ چہرے سامنے ہوتے ہیں، کچھ چہرے زمین کے اندر ہوتے ہیں، کچھ جڑیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اب والنٹیئر ہیں، علی عباس ہیں، تو یہ سب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کچھ حضرات ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جو جڑیں ہیں، اور جڑیں ہوتی ہیں وہ مالی ذرائع جن کے ذریعے پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ آسمان سے تو ہر چیز نازل نہیں ہوتی۔ ولو مولانا فقی صاحب نے وہی آیت پڑھی تھی کہ جناب عیسیٰ سے بنی اسرائیل نے دعا کی کہ آپ جو ہے دعا کیجئے کہ پروردگار آسمان سے ہمارے لیے مائدہ نازل کر دے، تو ان کے زمانے میں آسمان سے مائدہ نازل ہو گیا تھا، ہمارے زمانے میں نازل نہیں ہونے والا ہے۔ تو کچھ جڑیں ہیں کہ جنہی نے واقعاً ہماری مدد کی تاکہ اس طرح کا پروگرام ہو سکے۔ آپ ان تمام حضرات کے لیے ایک بار دل سے صحیح سے صلوات پڑھ دیجئے۔ میں تمام حضرات کا جس نے بھی کسی بھی طرح سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ہماری مدد کی، بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، پروردگار اس کی ہر دلی مراد کو پورا کرے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو دین کی باتیں ہم نے ان چند دنوں میں سیکھی ہیں اس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام ان مہمانوں کا کہ جو آج کے پروگرام کی زینت اور رونق ہیں، اور ہماری آواز پہ لبیک کہہ کے آپ کے سامنے آئے تاکہ ہمارا پروگرام بہتر سے بہتر بن سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا علی عباس خان صاحب کے بلا کے کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مولانا علی عباس خان صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، چونکہ میں تو اس گاؤں کا نہیں ہوں، یہ اللہ کی پتہ مصلحت ہے۔ بہرحال میں تمام گاؤں والوں کی جانب سے مولانا علی عباس خان صاحب کے بلا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وطن سے محبت کا بہترین ثبوت دیتے ہوئے اس طریقے سے بہترین کلاس منعقد کیے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور تمام گاؤں والوں کو جو جہاں بھی ہیں ان کو توفیق دے کہ اپنے وطن سے محبت کا بہترین سے بہترین ثبوت دیتے رہیں، اور ہر گاؤں میں آپ جیسا عالم ملتا رہے تاکہ ہمارا ہندوستان ترقی یافتہ ہندوستان بنتا جائے۔ آپ حضرات ایک صلوات کا سہارا دیں۔ دو اعلانات ہیں۔ پہلا یہ کہ جن لوگوں نے امتحان میں شرکت کی تھی اگر وہ اپنا نمبر دیکھنا چاہتے ہیں، خواہران کے لیے اس طرف گیٹ میں بغل میں لسٹ لگی ہوئی ہے، وہ اپنے نمبر دیکھ سکتے ہیں، اور برادران کے لیے اس طرف لسٹ لگی ہوئی ہے، وہ اپنے نمبر رول نمبر کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نوٹس ہمارے پاس جمع کروائے تھے ان کے نوٹس موجود ہیں، آخر میں وہ اپنے نوٹس لیتے ہوئے جائیں گے۔ اب آخر میں دعائیہ کلمات کو ادا کرنے کے لیے، دعائیہ فقرات کو انجام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا مولانا قلب عابد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ فقرات سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ حضرات مولانا قلب عابد صاحب کا بآواز بلند صلوات پڑھ کے استقبال کریں۔ یہ دعا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں کرا رہا ہوں، بلکہ وہ دعا جو ایک معتبر کتاب مصباح تفہیم میں امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم آمین کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم ارزقنا توفيق الطاعات وبعد المعصيات وصدق النيات وإرفان الحرمات وأكرمنا بالهدى والاستقامة واستبدل ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهات واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واصبر أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرافة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله. ہم شکر گزار ہیں مولانا قلب عابد صاحب کے. ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے. ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، اور اگلے بار جب انشاءاللہ دین اور ہم منعقد ہونے کی کوشش ہو تو ہمارے امام کا ظہور ہو چکا ہو. میں دعائے فرج پڑھنے کے لیے گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات سے کہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد دعائے فرج سے ہمارے آج کے پروگرام کو اختتام کریں اور اس کو اگلے سال کے لیے ملتوی کریں. بسم اللہ الرحمن